اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بھائی نے 2 بار معاشرہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور 3 بار بھی سنت عمل ہے، تاکہ بعد میں ذرا اور سمجھ آ جائے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، کوئی ایسی بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہو، لیکن یہ اس معاملہ میں کچھ نہ بولے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تمہیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملہ میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ ہی سے ڈرتے۔ تو جیسے بھائی روزانہ اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں، یہ احادیث مبارکہ جو پڑھی جاتی ہیں منتخب احادیث میں، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ بیان دو علماء اور جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ گھنٹوں گھنٹے بیان ہوتے ہیں، تو اس حدیث کے، اور جیسے میں نے یہ بھی روزانہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی جو بھی حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہ ہمیں اس بات پر، یعنی ہم سوچنے کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، ضرور قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا اس میں میرے اندر کیا یہ بیماری ہے۔ جیسے ابھی یہ فرمایا کہ کوئی بات کرنی پڑ جائے تو آدمی کہے نہیں بھائی اپنے آپ گھٹیا سمجھے۔ کیا کوئی میری زندگی میں ایسا معاملہ آیا گلی محلے کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے؟ ایک نہیں بڑے آئے ہوں گے اور ہمیشہ ڈنڈی ہی ماری ہوگی، ہمیشہ امیر کا ساتھ دیا ہوگا، طاقتور کا ساتھ دیا ہوگا، غریب کی حمایت کسی نے کی ہوگی۔ وغیرہ کئی پروگرام ہمارے علاقے میں، پرانی بات ہے، رمضان میں 2 بچے حافظ قرآن، بس کرکٹ کھیلتے جناب، وہ بچے تھوڑا زیادہ انہوں نے رنز بنا لیے تھے، تو مخالف پارٹی جناب پکڑ کے ان کو ٹریکٹر کے پیچھے گھسیٹ کے مار دیا، باہر درختوں پر لٹکا دیا، اور لوگ چھڑانے والے نہیں ہیں، ویڈیو بنانے والے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے تو نے حق بات کیوں نہیں کی؟ یا اللہ لوگوں سے ڈر گیا تھا مجھے تکلیف پہنچائیں گے، تو اللہ کیا فرمائیں گے، اس بات کا میں زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، میرے لیے تو قدم تو بڑھاتا نا، تو بھائی کیا بنے گا؟ اور ایمان کے بارے فرمایا کہ 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے باز کر دے، اگر طاقت سے باز نہیں کر سکا تو زبانی کلامی اس کے ساتھ بات کرے، سمجھائے، یہ بھی نہیں کر سکا تو دل میں برا جانے، یہ آخری درجہ ہے، اور جنت ملے گی ایمان کے بقدر، اور جو ایمان ہمیں مسجد میں نہیں لا سکا وہ جنت میں کیسے داخل کرائے گا؟ اور فرمایا کہ یہ ضعیف ترین درجہ ہے کہ آدمی، آج تو لوگ دل میں بھی برا نہیں کہتے، کہتے ٹھیک ہے بھائی جس نے کیا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اتنی نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا ہے، جو کہ میدان محشر میں ہونا ہے وہ بھی دنیا میں شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ایمان والو جب کہیں تمہیں کوئی بات کرنی پڑ جائے، حق سچ بات کرنا، چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، جو بات کہو گے اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ اللہ کے لیے بات کرنا، جہاں حق بنتا ہے دوستوں میں ضرور کریں، رشتہ داروں میں بنتا ہے ضرور کریں، اصلاح کی بات ضرور کریں، سمجھانے کا انداز ذرا زیادہ ترش نہ ہو، زیادہ سخت نہ ہو، نرمی والا ہو، جس میں بات کی سمجھ بھی آ جائے۔
اب ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے، زیادہ بات جیسے عدالتوں میں بیٹھے ہیں، کئی بار پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جھوٹی گواہی دے دینا، غریب آدمی ہے اس کے خلاف گواہی دے دینا. اور جھوٹی گواہی کے بارے کیا فرمایا حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی پچھلے دنوں کہ جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے گویا وہ اپنی جننے والی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اور ہماری عدالتوں میں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہیں جناب، وہ مایاں لگی ہوئی ہے لباس کو، ایسے جناب بہت ان جیسا ذہین آدمی کوئی نہیں ہے، باوقار کوئی نہیں ہے، بس ہاں جی گواہی چاہیے جی، چاہیے جی، چلو مقدمے کے مطابق پیسے 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 10,000، 20,000، کیونکہ انہوں نے پھر ہر گواہی پہ آگے بیان دینے ہیں. تو جن لوگوں کا بزنس کاروبار ہی یہ ہو، گھر کا خرچہ اس سے چلتا ہو کہ عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دینی ہے، تو اگر ہر روز وہ 2 دے کے آیا ہے، 5 دے کے آیا ہے، جتنی بھی گواہیاں جھوٹی دے کے آیا ہے، گھر 10، 20، 50,000، لاکھ روپیہ لے کے آیا ہے، جتنی دے کے آیا ہے، گویا حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ اتنی بار اپنی جننے والی ماں کے ساتھ زنا کر کے آیا. پھر ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہ کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر ہتھیا لینا کہ یہ میرا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیا لینا، فرمایا بخاری شریف غالباً حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، جہنم کو واجب کر دیتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ چھوٹی چیز پر بھی ایسا ہی ہے؟ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ چاہے پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. تو ہمارے ہاں تو بھائی لکڑ ہضم، پتھر ہضم، جو مرضی جناب دباندے جاؤ. تو یہاں یہ فرمایا کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تو نے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھا. میرے جاننے والے میرے عزیز ہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ پہ آدمی اکٹھے تھے، تو ایک آدمی نے 50,000 روپیہ کسی کا دینا تھا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. تو بڑے بڑے جناب وہ امیر آدمی اور بینک مینیجر بیٹھے ہوئے تھے. دینے والا کہتا ہے کہ جی میں نے دے دیے ہیں، لینے والا کہتا ہے میں نے نہیں لیے. دینے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں قرآن پہ رکھوں گا، اٹھا لینا، کہتا ہے ٹھیک میں اٹھا لوں گا. اور یہ میرا جو عزیز ہے جناب وہ غریب آدمی ہے، بہت ذرا سادہ سا، بہت غریب آدمی، کمزور آدمی. وہ کہتے ہیں میں بات سنتا رہا، مینیجر بھی، چودھری بھی، فلانا بھی، سب نے کہا جی ٹھیک ہے جی یہ قرآن سے اٹھا لے گا. تو اٹھا لے گا قرآن سے؟ کہتا اٹھا لوں گا قرآن سے. اب یہ غریب سا آدمی، کمزور سا آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چور صاحب، فلاں صاحب، مینیجر صاحب، بینک صاحب، یہ وہ فلاں صاحب نے بات کر لی، اب میں بات کروں؟ کرو. کہتا ہے تم سارے ہی راجپال ہو، تم غازی علم دین کوئی بھی نہیں ہے. کیا قرآن اس لیے آیا کہ اس پر قسمیں دی جائیں؟ کہنے لگا چور صاحب بات سنو، ہم تمہارے بچے کے سر پہ 50,000 روپیہ رکھیں گے، وہاں سے اٹھانا ہے، قرآن سے نہیں اٹھانا. کہتا جی کیوں؟ میں وہاں سے کیوں اٹھاؤں؟ ایک ہی بات ہے نا، تو قرآن سے جو اٹھا رہا ہے، ہم وہ 50,000 روپے تیرے بچے چھوٹے کے سر پہ رکھیں گے، وہاں سے اٹھا. کہتا نہیں وہاں سے میں نہیں اٹھاؤں گا، قرآن سے اٹھا لوں گا. کہا اب بتاؤ چور صاحب، مینیجر صاحب، اب بتاؤ جی کیا ہے؟ ذلیل ہو گیا نا آدمی کہ واقعی تو نے پیسے لے لیے ہوئے. تو یہ غریب سا آدمی تو نہیں کسی سے ڈرا، اس نے حق بات کر دی، اللہ نے اس کی مدد کی نا. اگر وہ بھی کہتا بھائی مجھے ماریں گے بعد میں کہ تو نے ایسے کیوں کیا، تو ڈر جاتا. تو کیا جہاں وہ ڈرا نہیں ہے، اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور مدد ایسی کی ہے کہ سب کو جناب خاموش کر دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. لیکن اگر کہیں بات آ جائے تو اللہ کے لیے، اس لیے مرنا ہے بھائی، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. جیسے بھی یہ فرمایا کہ اللہ پوچھیں گے تو نے کیوں نہیں بات کی؟ یا اللہ ڈر گیا تھا؟ کیوں ڈر گیا تھا؟ میں حقدار تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا. تو بھائی حق بات کرنی اس وقت بہت مشکل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت ایمانی عطا فرمائے، وہ روحانی قوت عطا فرمائے کہ اگر کہیں ایسا کوئی پالا پڑ جائے تو پھر اللہ کو دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاك الله خير.